السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب اللہ شاہ بخاری دعا خانہ ٹیکسلا کینٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ذکر کریں گے بقائن کا، کہ جس کو پنجابی کے اندر دریک کہا جاتا ہے، اور اسی طرح گول نیم کے نام سے بھی اس کو پکارا جاتا ہے۔ بقائن ایک مشہور درخت ہے، اس کے پتے، پھول اور پھل تخم نیم کے پودے کے مشابہ ہوتے ہیں۔ پھل کے اندر 4 خانے ہوتے ہیں، ہر خانے کے اندر ایک مغز ہوتا ہے جس پر سیاہ رنگ کا ایک غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اس مغز کا جو سائز ہے یہ کھیرے کے مغز کے تقریباً برابر ہوتا ہے۔ اس مغز کو ادویاتی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جو پھل ہے یہ خام حالت کے اندر سبز رنگ کا ہوتا ہے، اور پکنے کے بعد یہ خاکستری زرد رنگ کا ہو جاتا ہے۔ درخت بقائن کے تمام اجزاء جو ہیں یہ نیم کی مانند تلخ اور کڑوے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس کے اگر مزاج کو دیکھا جائے تو اس کا مزاج دوسرے درجے کے اندر گرم خشک ہوتا ہے۔ فعال و خاص اگر دیکھے جائیں تو یہ مصفی خون ہوتا ہے۔ وہ تمام تر امراض جو فساد خون کی وجہ سے جنم لیتی ہیں، مثلا جذام کا مرض ہے جس کو ہم کوڑ بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح برس یعنی سفید داغ جو انسان کے جسم پہ بن جاتے ہیں، پھوڑا پھنسی، خارش اور دردر کے اندر اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور خصوصاً اس کے جو پتے ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے، اور تنے کا جو چھلکا ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جس سے فساد خون کے تمام تر امراض جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ مسکن درد بھی ہوتا ہے۔ اگر بقائن کے پتوں کو پانی میں پکا کر اس کی بھجیا بنا لی جائے اور مقام درد پر اس کو باندھ دیا جائے تو درد جو ہے وہ رفع ہو جاتا ہے، اور جو درد کا مقام ہے وہاں پر آرام آ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ دافع بواسیر بھی ہوتا ہے۔ تخم بقائن جو ہے یا تخم دریک جو ہیں ان کے اندر جو مغز ہوتا ہے اس کو بواسیر کے علاج کے لیے تنہا بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس طرح دوسری ادویات کے ساتھ ملا کر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ عموماً جو انسان کے منہ کے اندر چھالے بن جاتے ہیں یا پھر سوزش ہو جاتی ہے اور منہ کے اندر زخم ہو جاتے ہیں، ان کے علاج کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جو بقائن کے درخت کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کو جلا کر اس کی خاک کو سفید کتھے کے اندر ملا کر اگر منہ کے اندر چھڑکا جائے تو تمام تر جو اس کے زخم اور چھالے وغیرہ ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ پیٹ کے کیڑوں کو مارنے کے لیے بھی ایک بہترین ہے، یعنی کہ بقائن کی جو اندرونی چھال ہوتی ہے اس کو پانی کے اندر پکا کر پلایا جائے تو پیٹ کے کیڑے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ پرانے بخاروں کے علاج کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے اندرونی چھلکے کو تخم کاسنی اور دماسا کے ساتھ پانی کے اندر بھگو کر اس کا خساندہ پلایا جاتا ہے، جس سے کہ انسان کے پرانے سے پرانے بخار ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کے نفع خاص کو دیکھیں تو اس کا نفع خاص جو ہے وہ مصفی خون ہونا ہے، یعنی خون کی صفائی کے لیے ایک بہترین پودا ہے۔ معدہ اور جگر کے جو مریض ہیں ان کو یہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کی اصلاح کے لیے انیسون اس کے ساتھ اگر ملا کر استعمال کی جائے تو پھر یہ اس کی مضرت نقصان کا جو اندیشہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بدل کو اگر دیکھا جائے تو تاج و جاوتری کو اس کے بدل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مغز تخم بقائن جو ہے وہ آدھے سے 1 گرام تک استعمال کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح جو اس کا پوست یعنی چھلکا ہے یہ 7 ماشا سے لے کر 1 تولہ تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک بہترین درخت ہے اپنے خواص کے حوالے سے، کہ جس کے تمام تر اجزاء جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح استعمال کیے جاتے ہیں انسان کی مختلف بیماریوں کے اندر۔ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ فائدہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستوں احباب سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔